السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ پراسرار ناگ۔ سوات سے نادر کا چچا واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر نادر کو حیرت ہوئی۔ وہ نادر کے چچا کا دوست تھا اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کراچی سے جہیز کا سامان خریدنے آیا تھا۔ اس کا نام روشن خان تھا۔ اس کی زرعی زمینیں تھیں، لیکن نادر کی حیرانی کی سبب اس کی پیشانی پہ سیاہ رنگ کا ایک داغ تھا۔ یہ داغ اس کی بائیں آنکھ سے ذرا اوپر تھا اور نادر کو عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ نماز کے عادی لوگوں کی پیشانیوں پہ تو سیاہ داغ دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن یہ داغ اس آدمی کی پیشانی کی وسط میں نہیں تھا اور تھا بھی کافی بڑا۔ نادر نے کئی بار سوچا کہ روشن خان سے اس داغ کے بارے میں دریافت کرے، لیکن جرأت نہ کر سکا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نادر کے والد، چچا اور نادر روشن خان کے پاس بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ نادر بار بار روشن خان کی پیشانی پہ موجود سیاہ داغ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روشن خان نے مسکراتے ہوئے نادر سے کہا، بیٹا، میں محسوس کر رہا ہوں تم کچھ کہنے کے لیے بے تاب ہو، مگر جھجک رہے ہو۔ جی ہاں انکل، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے آپ برا محسوس کریں گے، نادر نے کہا۔ ہرگز نہیں، روشن خان ہنس پڑا، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں بالکل محسوس نہیں کروں گا۔ تب نادر نے سوال کیا، یہ آپ کی پیشانی پہ کالا داغ کیسا ہے؟ کیا آپ کی پیشانی جل گئی تھی؟ ارے نہیں بیٹا، روشن خان ہنس پڑا۔ تو پھر یہ داغ کس چیز کا ہے اور یہ نشان کب پڑا، جوانی میں یا بچپن میں؟ روشن خان مسکرایا اور کہنے لگا، یہ کافی پرانا نشان ہے۔ اس وقت میں جوان تھا۔ 20 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی واقعے کا یہ نشان یادگار ہے۔ نادر نے تیزی سے کہا، انکل وہ خوفناک واقعہ مجھے بھی سنائیں نا۔ روشن خان نے گہرا سانس لیا، پھر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارا ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ دونوں جانوروں کو میں دن بھر کھیتوں میں چرایا کرتا تھا، جبکہ میرا بوڑھا والد زمینوں پہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جولائی کا مہینہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز 22 تاریخ تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ زمین تو توے کی مانند تپ رہی تھی۔ میں گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اونٹ ہمارے گاؤں کے ایک کسان کرم دین کے کھیت میں گھس گیا۔ اس وقت کرم دین کھیت میں موجود تھا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا، میں نے دانستہ اونٹ کو اس کے کھیت کی طرف ہانکا ہے۔ اس الزام پہ مجھے بہت غصہ آیا۔ کرمو کو میں چاچا کہا کرتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، اس لیے میں نے چاچا کرمو سے تو کچھ نہ کہا اور سارا غصہ اپنے اونٹ پر نکالا۔ میں نے اونٹ کو چھڑی سے بہت مارا، اتنا مارا کہ اونٹ لہو لہان ہو گیا۔ پھر گھر پہنچ کے میں نے اونٹ اور گھوڑے کو باندھا اور کھانا کھا کے کمرے میں لیٹ گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی باہر سے دروازہ دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے دروازے کے نیچے سے دیکھا تو مجھے اونٹ کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی بلبلاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بلبلاتے ہوئے دروازے پہ لاتیں رسید کر رہا تھا۔ مجھے بزرگوں کا قول یاد آ گیا کہ اونٹ بڑا کینہ پرور جانور ہوتا ہے، جب غصے میں ہو تو بے حد غضبناک ہو جاتا ہے اور اپنے مالک کو بھی معاف نہیں کرتا۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور فوراً کمرے کی عقبی کھڑکی کھول کے باہر نکل آیا۔ میں گھوم کر اس طرف آیا جہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے گھوڑا کھولتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اونٹ کھڑا تھا۔ اونٹ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو میں ڈر کر فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا اور دوڑ لگا دی۔ گھوڑا دوڑتے ہوئے میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اونٹ میرے تعاقب میں بھاگا چلا آ رہا تھا اور غصے کی شدت سے اس کے منہ سے عجیب قسم کی بلبلاہٹیں خارج ہو رہی تھیں۔ میں دہشت سے کانپتے ہوئے گھوڑے کو سرپٹ دوڑانے لگا۔ پہاڑیوں میں پہنچ کے میں نے پیچھے دیکھا تو اونٹ نظر نہ آیا، شاید وہ کسی پہاڑی کی اوٹ میں تھا۔ میں نے اپنے گھوڑے سے اتر کے گھوڑا ایک درخت کے تنے سے باندھا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں دوڑنے لگا۔
والے پہاڑ میں مجھے ایک غار دکھائی دیا۔ میں غار کی طرف بھاگا اور غار میں گھس گیا۔ غار کا دہانہ تنگ تھا اور اونٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں غار میں بیٹھ کے باہر دیکھنے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اونٹ وہاں آ پہنچا اور اونٹ کو دیکھ کے میں خوف سے کانپنے لگا۔ اونٹ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ خارج ہو رہی تھی۔ وہ سخت اشتعال میں تھا اور لگتا تھا کہ میری جان لیے بغیر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ غار کے پاس آ کے وہ رکا اور بیٹھ کر غار میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن غار کا دہانہ اتنا تنگ تھا کہ میں غار میں اس کا صرف منہ داخل ہو سکتا تھا۔ میں گھبرا کے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تاکہ اس کا منہ مجھے تک نہ پہنچ سکے اور مجھے اپنے جبڑوں کی گرفت میں لے سکے۔ اونٹ بار بار غار میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ میں اس کے منہ سے چند فٹ دور بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اونٹ کی آنکھوں میں درندگی اور خون خواری ٹپک رہی تھی اور وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ روشن خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے معمولی سی بات پہ مار مار کے لہو لہان کیا ہے، اب میں بھی تمہیں لہو لہان کروں گا اور تمہاری گردن چبا جاؤں گا۔ میں تم سے انتقام لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ کافی دیر کوشش کے باوجود بھی اونٹ غار میں داخل نہ ہو سکا تو وہ اپنا منہ غار کے دہانے پہ رکھ کے بیٹھ گیا اور مجھے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، اچھا بیٹا، کبھی تو باہر آؤ گے، آخر کب تک غار میں بھوکے پیاسے پڑے رہو گے؟ جب بھی باہر آؤ گے میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا اور تمہیں موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ میں موت کے خوف سے لرزتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یقیناً اونٹ میں کوئی بدرو حلول کر گئی ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ورنہ اونٹ آج سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور میری آواز پہ اسی طرح چلتا تھا جس سمت چلنے کا میں حکم دیا کرتا تھا۔ اچانک مجھے غار میں سانپ کی پھنکار سنائی دی اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میں نے پلٹ کے غار کے اندرونی حصے کی جانب دیکھا تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ چند فٹ کے فاصلے پہ سیاہ رنگ کا ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوفناک پھنکاریں خارج کرتا ہوا بار بار اپنے پھن کو پتھریلی زمین پہ مار رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ سانپ کے سر پہ ایک خوفناک قسم کا بچھو بیٹھا ہوا تھا اور سانپ کی گردن کو بار بار ڈس رہا تھا۔ سانپ اسے سر سے اتارنے کے لیے اپنا پھن زمین پہ مار رہا تھا، لیکن بچھو نے بڑی مضبوطی سے اپنے پنجے سانپ کے پھن میں گاڑے رکھے تھے اور بری طرح سے اس سے چمٹا ہوا تھا۔ سانپ و بچھو کو دیکھ کے میں اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ خوف سے میرے حلق خشک ہونے لگا۔ میرے لیے اب دونوں طرف ہی موت تھی، یعنی ایک طرف غضبناک اور میرے خون کا پیاسا اونٹ اور دوسری طرف خوفناک سانپ اور بچھو۔ میں تینوں دشمنوں کے درمیان پھنس کے رہ گیا تھا۔ اگر میں اندر رہتا تو سانپ کا شکار ہوتا اور اگر باہر آنے کی کوشش کرتا تو اونٹ اپنا انتقام لینے کے لیے مجھے مار ڈالتا۔ میں شدید خطرے میں گھرا ہوا اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو، میری جان بچاؤ۔ میں نے چونک کے ادھر بدھر دیکھا مگر مجھے بولنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے سانپ کی طرف دیکھا، اس کے سر سے چمٹا بچھو اسے برابر ڈس رہا تھا۔ مجھے خیال آیا شاید وہ غیبی آواز سانپ کی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت سانپ سے خوف کے بجائے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ میرے دل میں آیا کیوں نہ اسے بچھو سے نجات دلا دوں۔ چنانچہ میں نے اپنا جوتا اتارا، آگے بڑھ کے پہلے تو جوتے کی نوک سے بچھو کو سانپ کے سر سے نیچے دھکیلا، پھر جوں ہی وہ زمین پہ گرا میں نے اسے جوتے سے کچل ڈالا۔ بچھو کے مرتے ہی سانپ غار کے دہانے کی طرف تیزی سے رینگنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ غار سے نکلا اور اس نے میرے اونٹ کو ڈس لیا، پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سانپ کے ڈسنے سے اونٹ بری طرح بلبلایا اور ایڑیاں رگڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ سانپ کو میں نے بچھو سے نجات دلائی اور اس نے مجھے غضبناک اونٹ سے نجات دلا دی، یعنی احسان کا بدلہ چکا دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے غار سے باہر آیا۔ اونٹ بے حس و حرکت پڑا تھا، وہ مر چکا تھا۔ میں نے غصے میں آ کے اونٹ کے پیٹ پہ لات رسید کی، لیکن لات مارتے ہی میرا پاؤں اونٹ کے پیٹ میں گھس گیا۔
میں ایک بار پھر خوف سے کانپ اٹھا۔ سانپ کے زہر سے اونٹ کا پیٹ اندر سے لمحوں میں اتنا گل گیا تھا کہ میرے پاؤں سے پیٹ کی جلد پھٹ گئی۔ مجھے سانپ کے اس قدر زہریلے پن پہ حیرت و خوف سے چکر سا آ گیا۔ اگر سانپ مجھے ڈس لیتا تو میرا انجام بھی اونٹ جیسا ہوتا۔ میں نے اونٹ کے پیٹ سے اپنا پاؤں نکالا اور واپس جانے کے لیے اس طرف بڑھا جہاں میں نے گھوڑا باندھا تھا۔ گھوڑا زمین پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پچکارا مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی اور ساخترا قریب پہنچ کے میں نے اس کا جائزہ لیا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ گھوڑے کے منہ سے نیل گو جھاگ بہہ رہی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ یقیناً اسے بھی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں حیران و پریشان ہو کے سوچنے لگا اب کیا کروں، گھر کیسے جاؤں؟ گھوڑا اور اونٹ دونوں مر چکے ہیں اور میرا گاؤں وہاں سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا۔ آخر جانا تو تھا ہی۔ چنانچہ میں خوفزدہ قدموں سے اپنے گاؤں کی جانب چل دیا، مگر راستے میں سوچتا اور خوف کھاتا رہا اگر سانپ اونٹ کو ہلاک نہ کرتا تو میرا کیا انجام ہوتا۔ اونٹ تو ریگستان کا جہاز مشہور ہے، پانی پیے بغیر بھی کئی دن زندہ رہتا ہے، مگر میں شدید گرمی میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتا اور غار کے اندر ہی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا۔ تھوڑی دیر بعد راستے میں مجھے 3 سپیرے دکھائی دیے۔ وہ چلتے چلتے بین بجا رہے تھے اور زمین پہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ سانپوں کی تلاش میں تھے، وہاں گھوم رہے تھے۔ وہ میری قریب آئے اور رک کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے، تم لوگ حیران کیوں ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ آپ کے بدن سے خطرناک زہریلے سانپ کی بو آ رہی ہے، ایک سپیرے نے جواب دیا۔ اس کے جواب پر مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ بے وقوفوں کی طرح ہنسنے لگے۔ سپیروں کو ہنستا دیکھ کے مجھے پھر حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگا آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ہم سپیرے ہیں اور ہم نے اب تک ہزاروں سانپ پکڑے۔ ہم تو سانپ کی لکیر دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لکیر کس قسم کے سانپ کی ہے۔ آپ کے بدن سے جو بو آ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک اور بے حد زہریلے سانپ کی بو ہے۔ سچ بتائیں آپ کسی سانپ کے ڈسے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اس کے اصرار پہ میں نے انہیں غار کا واقعہ سنایا تو کہنے لگے ہمیں اس غار تک لے چلیں، ہم اس سانپ کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں واپس غار تک نہیں جا سکتا، مجھے گھر پہنچ کے اپنے والد کو اونٹ اور گھوڑے کے مرنے کی اطلاع دینی ہے۔ میرا انکار سن کے سپیروں کو غصہ آ گیا۔ ان تینوں نے چاقو نکال پہ مجھ پہ تان لیے۔ ایک سپیرے نے مجھے دھمکی دی، شرافت سے ہمیں اس غار تک لے چلو ورنہ تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کسی گہری کھائی میں پھینک دیں گے۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ 3 تھے اور میں تنہا، جبکہ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار چاقو بھی تھے۔ میں ان کے درمیان بے بس کھڑا تھا۔ آخر مجبور ہو کے میں ان کے ساتھ واپس غار کی طرف چل دیا۔ پہاڑیوں میں پہنچ کے میں نے انہیں وہ غار دکھایا جس کے باہر ابھی تک اونٹ کا مردہ جسم پڑا تھا اور گل گل کے پانی بن رہا تھا۔ سپیروں نے فوراً بین بجانا شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک طرف سے وہی سانپ پھنکارتا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سانپ پھن پھیلائے سپیروں کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آ کے وہ رک گیا۔ سپیروں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اس سانپ نے ان پہ حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں ان تینوں سپیروں کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ دیکھ کے میں خوفزدہ ہوا اور فوراً گاؤں کی طرف دوڑ لگانے لگا۔ مجھے بھاگتا دیکھ کے وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ چند منٹ بعد ہی سانپ مجھ سے آگے نکل گیا اور پھر میرے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے اور مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے سانپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، تم جو کوئی بھی ہو مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس پر سانپ نے پھن آگے بڑھا کر میری پیشانی پر اپنی زبان پھیری اور واپس رینگنے لگا۔ اس کی زبان پھیرنے سے میری پیشانی پہ یہ داغ ابھر آیا۔ میں نے گھبرا کے اس داغ کو مٹانے کی بہت کوشش کی، طرح طرح کی دوائیں، کریم، لوشن لگائے لیکن یہ داغ صاف نہیں ہوا۔ تمہیں یہ سن کے مزید حیرت ہوگی کہ اس واقعے کو 20 برس گزر جانے کے باوجود ہر سال جولائی کی 20 تاریخ کو میری پیشانی میں اتنی جلن ہوتی ہے جیسے اسے سرخ انگارے سے داغا جا رہا ہو۔ روشن خان خاموش ہو گیا اور نادر خوف سے جھرجھری لے کے رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر وہ زہریلا سانپ روشن خان کو ڈس لیتا تو آج یہ وہ واقعہ سنانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا۔
دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔